کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عمر میری 18 برس تھی جب سارے جہان کی رنگینیاں آنچل میں سمیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہی دنوں ہی امی ابو کو اچانک خیال آ گیا کہ گل رخ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہیں ادراک نہ تھا 7 پردے چادر کے ہوں یا اینٹوں کی 4 دیواری کے۔ یہ رکاوٹیں خوابوں اور خیالات کے پر نہیں کاٹ سکتی۔ تبھی انہوں نے میرے قدموں پر دہلیز کو پار کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ اب میں تھی اور بیتی ہوئی لمبی دوپہر۔ ایک روز جبکہ محلے میں سناٹا پڑا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان تھیں اور میری ماں کھانا کھا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، میں نے چپکے سے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گئی۔ کھلی فضا میں پر تول کر اڑان بھرنے کی آرزو میں دہلیز تو پار کر لیے، مگر یہ نہ سوچا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر جاؤں گی کہاں۔ محلے میں ماں نے کسی سے دوستی رکھنے ہی نہ دی تھی۔ لے دے کر ایک ماہین تھی جس کی والدہ امی کی دور کی کزن ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھار آ جاتی تو میری عید ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ماہین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب میں سارے محلے کی گلیوں کے دروازے جھانکتی پھر رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، سورج کی روشنی نے میرے سنہری مائل آنکھوں کو چکا چوند کر دیا تھا۔ گال تمازت سے تمتمانے لگے۔ سوچا نہ حق چھپے چوری گھر سے نکلی۔ اماں جاگ گئیں تو کس قدر واہ ویلا کریں گی۔ سامنے ہی ماہین کا گھر تھا، سوچا کیوں نہ اس کا در کھٹکھٹاؤں۔ یہ میری ان دنوں کی کلاس فیلو تھی جب ابھی ہم پرائمری میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا گیٹ نیم وا تھا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ لان خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دبے قدموں لان عبور کرتی اندر چلی گئی۔ برآمدے میں بھی سناٹا تھا۔ کمرے کی جالی سے چپک کر دیکھنے لگی۔ جانتی تھی آنٹی گھر نہ ہوں گی، وہ جاب کرتی تھیں، صبح جاتی شام کو لوٹتی، لیکن ماہین گھر میں ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابھی ماہین کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اوپر کی منزل سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کاپی یا کتاب فرش پر گری ہو، گویا کہ شان اوپر ہے۔ جانتی تھی کہ ماہین کا بھائی شان جو میڈیکل کا طالب علم تھا، اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ جب سارے گھر میں دیکھ لیا کہ کوئی موجود نہیں ہے، سوچا شاید ماہین بھی اوپر ہوگی۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ کمرے کا در کھلا تھا۔ جھانکا تو شان کو پڑھنے میں محو پایا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ اسکول جاتے تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن جب اماں نے پردے بٹھا دیا تب سے شان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ہمارے گھر اب آتا بھی نہیں تھا۔ شان اکیلا گھر پر ہے۔ سوچا آ ہی گئی ہوں تو ماہین کے بارے میں پوچھوں، کہاں گئی ہے، کب آئے گی۔ میں نے ہولے سے پکارا، شان کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں تو، اس نے چونک کر تحیر سے جواب دیا۔ ہاں تم ہو بھائی، لیکن میں تو ماہین کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ امی کے ساتھ نانی کے گھر گئی ہے، ماموں نے دعوت کی ہے، رات کو آئیں گے وہ لوگ۔ تم کیوں نہیں گئے دعوت پر؟ ارے بھائی مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ پھر کتاب میں محو ہو گیا۔ تبھی میں از خود کرسی پر براجمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ شان، میں نے پکارا۔ کیا ہے؟ اس نے اپنی کتاب پر توجہ مرکوز رکھی۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دیکھ نہیں رہی، میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تم پڑھو، لیکن میں تو بور ہو رہی ہوں۔ بور ہو رہی ہو تو میں کیا کروں؟ تم بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگو۔ اس نے ایک میگزین میری طرف اچھال دیا۔ میں یہاں پڑھنے نہیں آئی، یہ پڑھنا تم ہی کو مبارک ہو۔ کیا کرنے آئی ہو؟ ماہین سے باتیں کرنے آئی تھی، گھر میں بھی تو بور ہو رہی تھی۔ ماہین نہیں ہے تو اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم ہی 2 منٹ بات کر لو شان، گھر آئے مہمان کو اتنی تو لفٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے گل رخ، کل میرا پرچہ ہے۔ اب تم چلو، ماہین جب آئے تب آنا۔ مجھے بہت برا لگا۔
کیا کوئی انسان ایسا روکھا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے شان کو کتاب میں اس قدر گم دیکھا تو غصہ آنے لگا، بلکہ میری رگے شرارت پھڑک اٹھی۔ پتہ ہے شان بھائی، میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کیا؟ آپ کو پڑھنے نہ دوں، یہ کہہ کر میز پر پڑے اس کے نوٹس کے صفحے ہوا میں اچھال دیے۔ جب وہ نوٹس کے صفحات کی طرف لپکا، میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی۔ اچانک حملے پر وہ ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ اس کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ رکھائی وہ یوں دکھا رہا تھا کہ میں کسی طرح جلد از جلد وہاں سے چلی جاؤں۔ ارے ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ ہوا میں بکھر کر فرش پر گر جانے والے صفوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ابھی تم کو ٹھیک کرتا ہوں، اس نے صفحات اکٹھے کرتے ہوئے گویا جھوٹ موٹ کہا۔ مجھ پر اس کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا چائے پیو گی؟ ہاں کیوں نہیں، مگر چائے بنائے گا کون؟ میں بناؤں گا چائے۔ ارے بھائی تم نہیں جانتی میں کتنی اچھی چائے بناتا ہوں۔ ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئی، اس وقت میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، ابھی بنا کر لایا۔ اطمینان سے کرسی پر براجمان ہو گئی اور وہ کچن میں چائے بنانے کو چلا۔ لیکن شاطر نے اپنے کمرے سے نکلتے ہی باہر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کتاب اور نوٹس وہ ہاتھ میں پکڑے تھا۔ کمرے میں قید کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا اور پڑھائی میں محو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور میں 18 برس کی لاؤبالی بے وقوف لڑکی تھی، ہر بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے انتظار کرتی رہی کہ اب آ کر کھولے گا، اس لیے بند کر گیا ہے کہ اس کے پیچھے کچن میں آ کر اسے پریشان نہ کروں۔ لیکن 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیا اور نوٹس کے صفحات ہوا میں اڑانے کا بدلہ لیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تو باہر سے جواب دیا، گل رخ دروازہ مت پیٹو، میں نے نہیں کھولنا۔ جب تک ماما اور ماہین گھر واپس نہیں آ جاتی تم یوں ہی کمرے میں بند رہو گی۔ روحان سی ہو گئی، لیکن فریاد کس کو دیتی؟ یہ میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ اب شور مچانے سے تو بدنامی ہو جاتی سارے محلے میں۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر بعد آپ ہی آزاد کر دے گا۔ تاہم امی کے جاگ جانے کا ڈر تو تھا۔ جاگ گئی ہوں اور مجھے گھر پر نہ پایا تو کیا ہوگا؟ محلے میں کیا مجھے ڈھونڈتی پھریں گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 گھنٹے استراحت فرما کر بالآخر ان کی آنکھ کھلی اور مجھے آواز دی، گل رخ ذرا چائے تو بنا لاؤ، بدن میں درد ہو رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے کا کیلولہ کرنا یوں تو اماں کا روز کا معمول تھا، مگر آج واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی حرارت ہوئی اور پھر بخار چڑھنے لگا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے رہی تھی۔ وہاں ہوتی تو جواب دیتی، میں تو پڑوس میں ماہین کے گھر شان کے کمرے میں قید تھی۔ بالآخر امی کو اٹھنا پڑا۔ آوازیں دیتی چھت پر گئیں، سارا گھر چھان مارا۔ جب کہیں نہ ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس جاتے رہے۔ سر پر برقع ڈال کر گھر سے نکلی اور محلے کے ہر مکین کا در کھٹکھٹانے لگی، سوائے ماہین کے گھر کے۔ ادھر تمام محلے کو خبر ہو گئی کہ گل روک گھر سے غائب ہے، شاید کسی آوارہ لونڈے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہی تھا جو آنن فانن محلے بھر میں گردش کرنے لگا۔ شان مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی دوست نے کال کر کے بلا لیا کہ یار جلدی سے آ جاؤ، بس 2 منٹ کے لیے، کل جو پرچہ آنے والا ہے اس کے گیسٹ پروفیسر صاحب سے مجھے ملے ہیں، آ کر لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ گل رخ کو سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شان کا خیال تھا 10-15 منٹ بعد در کھول دوں گا تو یہ گھر چلی جائے گی۔ دوست کی کال سنی، فوراً نیچے پہنچا اور گیسٹ پیپرز لینے کو روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے بیرونی دروازے کو بند کر گیا۔
گیٹ پر آٹومیٹک تالا لگا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ والدہ کے پاس چابی ہے پڑی۔ جب وہ ایسے باہر جاتا اور گھر والے باہر ہوتے، وہ چابی سے خود گیٹ کھول لیتے تھے۔ اور جب ابو اور بھیا گھر آئے، انہیں پتا چلا کہ میں گھر سے غائب ہوں، تو پریشانی کے عالم میں ڈھونڈنے نکلے۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور بھلکڑ شان مجھے بھول کر اپنے دوست کی بیٹھک میں امتحان کی تیاری میں محو تھا۔ والدہ اور بھائی گلی میں کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی صاحبزادی ماہین کی ماں کے ساتھ گھر کی طرف آ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے۔ لیکن جو ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، والدہ چلانے لگی، کہاں رہ گئی تھی تم کم بخت؟ بتایا بھی نہیں؟ ماں، میں آنٹی صوبیہ کے گھر گئی تھی۔ ارے مجھے بتا دیا ہوتا کہ ان کے یہاں جا رہی ہوں، ہم اس قدر پریشان تو نہ ہوتے۔ دوپہر سے اب تک ان کے گھر رہنے کی کیا تک تھی؟ تمہارے ابو نے ان کا گیٹ بجایا مگر وہ لاک تھا، کسی نے نہ کھولا، تو پھر تم کیسے وہاں تھی؟ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد انہوں نے پوچھا، امی میں ان کے گھر لاک ہو گئی تھی، شان کے کمرے میں اوپر کی منزل پر لاک ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے لاک ہو گئی؟ شان نے بند کر دیا تھا اماں، اور وہ مجھے بند کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد میں نے سچ سچ تمام تفصیل بتا دی، کیونکہ جھوٹ نہ بول سکتی تھی۔ جھوٹ بولنے میں اور کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ جب ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالا کر اور پاس پڑوس میں نہ جایا کر، پھر تم کیوں گئی؟ اور وہ بھی جب میں سو رہی تھی، بغیر مجھے بتائے۔ اماں میں ماہین سے ملنے گئی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اور آنٹی گھر نہیں ہوں گی۔ شان نے تم کو کیوں لاک کیا؟ وہ بھی اپنے کمرے میں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اور وہ بھی پورے 6 گھنٹے تک؟ ضرور یہ تیرا کوئی غلط قسم کا معاملہ ہے۔ وہ مجھے پیٹنے لگی۔ ہماری ملازمہ جو شام کو چھٹی کرتی تھی اس وقت موجود تھی، کیونکہ میری گمشدگی سے امی پریشان تھیں۔ تبھی وہ بھی گھر نہ گئی تھی۔ ماسی نذیرہ نے جو یہ سنا کہ شان نے مجھے اپنے کمرے میں پورے 6 گھنٹے بند رکھا، تو وہ دانتوں میں انگلی داب کر رہ گئی اور حیرت سے ٹکر ٹکر مجھ کو دیکھتی رہی۔ تم کیا مجھے گھورے جا رہی ہو؟ میں نے ماسی نذیرہ پر غصہ نکالا۔ رات ہو گئی ہے، ابھی تک یہاں ہو؟ چلو اب جاؤ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چلی گئی، لیکن کمزاد کی زبان اس کے قابو میں نہ رہ سکی، اور اگلے روز اس کے ذریعے سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ آغا صاحب کی صاحبزادی گل رخ پورے 6 گھنٹے پڑوسی کے بیٹے شان کے کمرے میں بند رہی، جبکہ اس کے ماں باپ بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کرانے تھانے جا رہے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ شان کی ماں نے میکے سے آ کر لڑکی کو آزاد کیا اور گھر پہنچا گئی، ورنہ جانے کیا گل کھلنے والا تھا۔ ماسی نذیرہ تو ہر گھر جھانکتی تھی۔ اس بی جمالوں کی لگائی آگ نے میرے اور میرے والدین کے لیے گویا جہنم کا در کھول دیا۔ اب محلے کی عورتیں بار بار پوچھنے آ رہی تھیں کہ لڑکی کیسے گئی، کیوں اسے شان نے بند کیا اور کیسے واپس لوٹ آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں سن کر امی ابو بے حد شرمندہ تھے۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر اور وضاحتیں کر 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 تھک گئے تھے۔ میں بھی چور بنی گھر میں ایک طرف پڑی تھی۔ ہم تو اسے ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، مگر زمانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی کہ جہاں ہر بات کا بتنگڑ بنا کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ادھر تو رائی کا پہاڑ بنانے کے بعد بھی باتیں بنانے والوں کی تشفی نہ ہو پا رہی تھی۔ انسان اپنی خطائیں بھلا دیتا ہے، لیکن زمانہ ان غلطیوں کو نہیں بھلاتا، بلکہ عورت کی بھول کو تو معاف ہی نہیں کیا جاتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک زمانے نے کیا۔ ماہین کی امی کا تبادلہ ہو گیا، یہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، لیکن جو داغ بچپنے کی بھول تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری تقدیر کا جھومر بن گیا۔ ایک مرتبہ میں محلے میں امی کے ہمراہ کسی شادی میں گئی تو عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر چہ میں گویاں کرنے لگی۔ وہ خسر پسر کر رہی تھیں کہ ارے یہ وہی لڑکی ہے جس کو صوبیہ کے بیٹے نے 6 گھنٹے تک اپنے کمرے میں بند رکھا تھا۔
مجھے ہر طرف سے ایسی ہی نظروں کے تیر چھلنی کرنے لگے، تو وہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا اور میں نے امی سے کہا، اماں آپ گھر چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، کھانا نہ کھاؤں گی۔ میرے بار بار مجبور کرنے پر بالآخر امی بھی بغیر شادی کا کھانا کھائے گھر آ گئیں۔ عورتوں کی باتیں انہوں نے بھی سنی تھیں، لہٰذا بہت افسردہ تھیں۔ کہنے لگیں، دیکھ لیا خود سری کا انجام، 4 برس بیت چکے ہیں اور لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے ہیں۔ کمرے میں بند رہنے کے انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیسے مطلب نکال لیے ہیں۔ ہم تو کسی جگہ جانے اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ والد صاحب کی زندگی کم تھی۔ ایک روز وہ بازار سودا سلف لینے گئے تو وہاں دکان پر ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو دھو کر ہم نے صبر کر لیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، موت کا ذائقہ تو ہر ذی روح کو چکھنا ہوتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں ان کی واحد اولاد تھی، ان کی زندگی کا بھی بھروسہ نہ تھا۔ بس خالہ جان سے کہہ سن کر ایک جگہ منگنی طے ہوئی، لیکن جب محلے والوں سے کسی سے سن لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو پڑوسی لڑکے نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تھا، تو وہ لوگ بدظن ہو گئے اور منگنی ٹوٹ گئی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا اور خالہ جان مجھے اور امی کو اپنے گھر لے آئی کہ اس محلے میں رہ کر میرا رشتہ ہونا محال تھا۔ والدہ نے خالہ کے اصرار پر مجھے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ دلوا دیا، کیونکہ خود خالہ بھی ہسپتال میں ملازمت کرتی تھیں۔ میری خالہ کی اولاد نہیں تھی، جوانی میں بیوہ ہوئی تھیں، تبھی سے ملازمت کر رہی تھیں۔ میں ابھی نرسنگ ٹریننگ کے آخری سال میں تھی کہ والدہ بھی رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اب خالہ بشرا کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ انہی کے پاس رہتی تھی، انہی کے سہارے زندگی گزارنے لگی۔ خالہ جان ریٹائر ہوئیں تو مجھے ان کی جگہ ملازمت مل گئی اور میں ہسپتال میں بطور نرس کام کرنے لگی۔ ایک بار کینسر وارڈ میں، کیونکہ کینسر ایسا مرض تھا کہ انسان کو قبل از وقت مرنے کا اشارہ مل جاتا تھا، اکثر مریض باحوصلہ اس موذی مرض سے لڑتے اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ حوصلہ ہار جاتے، تو افسردہ رہ کر موت کے انتظار میں دن گنتے تھے۔ ایک دن ایک نہایت خوبصورت نوجوان کینسر وارڈ میں لایا گیا۔ اس کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ مجھے عادل کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ایسی بھرپور جوانی، اس قدر خوبصورت شخص، اور کیسے موذی مرض نے اپنے چنگل میں کس لیا تھا۔ بہرحال میرا تو فرض تھا مریض کی خدمت کرنا اور اس کو دلجوئی اور ہمدردی سے پیش آنا۔ میں دل سے اور خلوص کے ساتھ عادل کی خدمت کرتی تھی، وقت پر دوا دیتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب میں اس کے روم میں جاتی، وہ میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی نگاہوں میں جینے کی آرزو جاگنے لگتی اور اس کی آنکھیں کسی نئی امید سے چمک اٹھتی تھیں۔ شاید کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اظہار نہ کرتا تھا کیونکہ اظہار بیکار تھا۔ کافی دنوں تک اس نے مجھے اپنی ذاتی حالات کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز جبکہ وہ کچھ افسردہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو نوکرانی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے گل، لیکن اپنے بیٹے سلیم کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد اس کی پرورش کون صحیح طریقے سے کرے گا؟ بس یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ جانتا ہوں کہ میری بیماری آخری سٹیج پر ہے، لیکن میرے بعد سلیم تو اس بے رحم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی آہ کھینچی۔ مجھے لگا جیسے کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ اس کے بعد میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی میں نے عادل سے درخواست کی کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دیجیے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے تو رضامند نہ ہوا کیونکہ میرے بارے شاید وہ کچھ نہیں جانتا تھا،
لیکن میرے حسن سلوک نے اس کا دل جیت لیا تھا اور یہی چیز اسے مجھ پر بھروسہ کرنے پر مائل کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اپنا بچہ آپ کے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن ایک خیال پریشان کرتا ہے۔ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ جب آپ نے شادی کر لی تو بعد کے حالات میں کیا آپ میرے بچے کو اس طرح پال سکیں گی جیسے کہ آج کے حالات میں؟ یقیناً حالات بدل جائیں گے تو آپ کی توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ میں نے عادل سے وعدہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنا سب کچھ اس کے بچے کو ہی سمجھوں گی۔ عمر بھر اس کا ایسے ہی خیال رکھوں گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ عادل نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 سالہ بچے کو مجھے سونپ دیا کیونکہ اب وہ زندگی کی آس کھوتا جاتا تھا۔ خالہ مجھ سے زیادہ سلیم کا خیال رکھنے لگیں۔ وہ گھر پر ریٹائرڈ زندگی گزار رہی تھیں، کوئی مصروفیت نہ تھی۔ انہوں نے سلیم میں دل لگا لیا۔ جب میں ڈیوٹی پر آتی وہ اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناتی، ٹہلانے لے جاتی اور بہت خیال رکھتی۔ کچھ ہی دنوں بعد عادل کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں روز اسے دوا دیتی اور اکثر بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی، ہنس ہنس کر جواب دیتی۔ حوصلہ اور تسلیاں جو میں اس کو دیتی وہ اس کے لیے مرہم کا کام کرتی تھی۔ وہ بہت معصوم سا انسان تھا۔ اس کی ہر بات کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ بالآخر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور وہ اپنے خالق سے جا ملا۔ سلیم کی صورت میں مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز سونپ کر۔ اس کی وفات پر میں بہت روئی تھی۔ لگتا تھا جیسے آج بیوہ ہو گئی ہوں، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، محبت کا بھی نہیں، نکاح کا بھی نہیں۔ لیکن آج پتہ چلا کہ انسانیت کا رشتہ تو سب رشتوں سے بڑھ کر اور افضل ہوتا ہے۔ میں نے سلیم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بالکل ایسے اس کی پرورش کی جیسے کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو کبھی پسند نہیں کیا اور نہ کسی سے شادی کی خواہش کی، بس ہر دم سلیم کی خواہشیں ہی پوری کرنے کی فکر میں لگی رہی۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد مریضوں کی خدمت کرنا تھا، اسی میں مجھے سکون ملتا تھا۔ محبت تو کسی مرد سے نہ کر سکی، عادل سے بھی جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچاتی رہی کیونکہ اس کی دلجوئی مقصود تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ ایسے انسان کا دل ٹوٹ جائے جو موت سے قریب ہے، لیکن وہ محبت جھوٹی نہیں تھی، سچی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک بعد میں ہوا تھا کیونکہ اس کا لختے جگر آج بھی میرے پاس ہے اور اس کے والد عادل کی محبت اور یاد سے میرا دل بھی آباد ہے۔ میں چاہوں تو آج بھی شادی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے گھر بسانے کی چاہ اب نہیں رہی۔ سلیم کو دیکھتی ہوں تو میری ممتا کی پیاس جاتی رہتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے جیسی کسی ماں کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مجھے ماں سمجھتا ہے اور ایک بیٹے کی طرح میرا احترام کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔